خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی 28واں پارہ، 29واں پارہ اور 30واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ درس قرآن کے علاوہ میں عربی زبان کی بھی تعلیم دے رہا ہوں، اور الحمدللہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی 2-1 دن کے اندر میں ہونے جا رہا ہے۔ تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، اگر کوئی بھی آپ لوگوں میں سے جوائن کرنا چاہتے ہیں اسپوکن عربک ٹائپ کا۔ ایکچولی اسٹارٹنگ میں منہاج العربیہ پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد NCPUL نیشنل قومی کونسل برائے اردو فروغ اردو کی طرف سے میں ہمیشہ پڑھاتا ہوں۔ تو اپریل سے کلاس شروع ہونے والا ہے، یعنی 10 تاریخ سے انشاءاللہ تعالی میں شروع کر دوں گا۔ یہ کلاس آن لائن 8:30 بجے، صبح 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک ہوا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ 6 یا 5 دنوں تک کا کلاس چلے گا یہ۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں سورہ النساء۔ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اس سورہ نساء میں، توجہ سے سنیں گے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 تک نکاح کر لو۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، عدل مانے انصاف، عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا جو کنیز تمہاری ملک میں ہو، یعنی کنیز مانے لونڈی، جو جنگ کے موقع پہ جو بندش میں آ گئی تھیں، جو خواتین تھی، عورتیں تھیں، ان سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں امید ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو گے، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشدلی کے ساتھ ادا کرو۔ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو تم ان کو ہنسی خوشی سے کھاؤ۔
تمام انسان باعتبار پیدائش ایک ہیں. غور سے سنیں گے، یہ تمام انسان باعتبار پیدائش ایک ہیں، بالآخر ایک ہی عورت اور ایک ہی مرد سب کے ماں باپ ہیں، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کو اپنا سمجھے، سب کے سب ایک مشترک گھرانے کے افراد کی طرح مل جل کر انصاف اور خیر خواہی کے ساتھ رہیں. پھر ان میں سے جو رحمی رشتے ہیں، یعنی خاندانی رشتہ کہہ لیجیے، ان میں سے یہ نسلی اتحاد اور زیادہ قریبی ہو جاتا ہے. اس لیے رحمی رشتوں میں حسن سلوک کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. انسانوں کے درمیان اس باہمی حسن سلوک کی اہمیت صرف اخلاقی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود آدمی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے اوپر عظیم و برتر خدا ہے. وہ آخر میں سب سے حساب لینے والا ہے، اور دنیا میں ان کے عمل کے مطابق آخرت میں ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ انسان کے معاملے کو صرف انسان کا معاملہ نہ سمجھے، بلکہ اس کو اللہ کا معاملہ سمجھے. وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور اپنے آپ کو اس عمل کا پابند بنائے جو اس کو اللہ کے غضب سے بچانے والا ہو. حدیث قدسی سے متعلق میں بتا دوں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے، اور جو وحی نازل ہوتی تھی تو قرآن ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو حدیث قدسی کہا جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان کو حکم کیا کرتے تھے، اور قرآن میں اس کو شامل نہیں کیا گیا، قرآن سے الگ ہٹ کر کے اسی کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص رحم کو جوڑے گا، یعنی رشتے کو جوڑے گا اس جو شخص رحم کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، یعنی جو شخص رشتے میں جڑا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جڑے گا، اور جو شخص رحم کو کاٹے گا میں اس سے کٹوں گا. عربی عبارت ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وصل مانے ملنا، جس نے رشتے سے ملا میں اس سے ملا، اور جس نے رشتے کو کاٹا میں اس سے کٹ گیا، یعنی پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے لیکن فیوچر ٹینس میں استعمال ہوا ہے. اوکے، پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں عربی عبارت، اب یاد کر لیجئے گا. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. یہاں پہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے تعلق کا امتحان بندوں سے تعلق کے معاملے میں لیا جاتا ہے. وہی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے جو بندے کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے. وہی شخص اللہ سے محبت کرنے والا ہے جو بندوں کے ساتھ محبت میں اس کا ثبوت دے. یہ بات عام انسانی تعلقات میں بھی مطلوب ہے، مگر رحمی رشتوں سے حسن سلوک کے معاملے میں اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ صرف اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، یعنی خاندانی جو رشتہ ہے، خونی رشتہ، اس سے متعلق تذکرہ ہے. یتیم لڑکے اور لڑکیاں کسی خاندان یا سماج کا سب سے زیادہ کمزور حصہ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے خدا سے ڈر کا سب سے زیادہ سخت امتحان یتیم لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ یتیموں کے بارے میں وہی کرے جو انصاف اور خیر خواہی کا تقاضا ہو، اور جس میں یتیموں کے حقوق زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کی ضمانت ہو. یہ بہت گناہ کی بات ہے کہ مشترک اثاثہ کی ایسی تقسیم کی جائے جس میں اچھی چیزیں اپنے حصے میں رکھ لی جائیں اور دوسرے کے حصے میں خراب چیزیں ڈال کر گنتی پوری کر دی جائے، یعنی خانہ پوری کر دی جائے دوسرے یتیم کو دے کر کے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور نادانوں کو اپنا وہ مال نہ دو جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کہو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال اسراف سے اور اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے نہ کھا جاؤ، اور جس کو حاجت نہ ہو وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اور جو شخص محتاج ہو وہ دستور کے موافق کھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور قرابت داروں کے ترکہ میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایک مقرر کیا ہوا حصہ۔ اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں ان کی بہت فکر رہتی ہے، پس ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور بات پکی کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ مال نہ عیش کے لیے ہے اور نہ اظہار فخر کے لیے۔ بہت امپورٹنٹ بات، غور سے سنیں گے۔ بہت لوگ ہم لوگ مال کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ مال نہ عیش کے لیے ہے اور نہ اظہار فخر کے لیے، وہ آدمی کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، وہ دنیا میں اس کے قیام و بقا کا سامان ہے۔ مال کا ذریعہ زندگی ہونا ایک طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بذات خود مقصود بنا لینا درست نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس کو اس کے حقدار تک پہنچانے کا پورا اہتمام کیا جائے۔ کسی کے مال کو ٹھیک ادا نہ کرنا گویا خدا کی اس انتظام میں فساد ڈالنا ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے رزق رسانی کے لیے کیا ہے۔ یتیم کسی سماج کا سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے مال کی حفاظت اور اس کے معاملے میں ہر قسم کے ظلم سے اپنے کو بچانا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی انصاف کے مطابق ان کے ساتھ جو حوصلہ کرے اس کو لکھ کر اس پر گواہی لے لے، تاکہ سماج کے اندر شکایت اور اختلاف کی فضا پیدا نہ ہو اور وہ لوگوں کے سامنے بری ذمہ ہو سکے، یعنی ذمہ داری سے الگ ہو سکے۔ جب بھی آدمی کے ہاتھ میں کسی کا معاملہ ہو تو اس کو یہ سمجھ کر معاملہ کرنا چاہیے
کہ اس کی ہر کوتاہی اللہ کے علم میں ہے۔ صاحب معاملہ اپنے کمزوری کی وجہ سے خواہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے، مگر خدا اس کو ضرور قیامت کے دن پکڑے گا، اور اگر اس نے حق کے خلاف معاملہ کیا ہے تو اس کو سخت سزا دے گا، اور اس کے لیے کسی طرح بھی خدا کی سزا سے بچنا ممکن نہ ہوگا۔ دنیا میں کمزور کا حق دبا کر آدمی خوش ہوتا ہے۔ بہت غور سے سنیں گے حضرت، دنیا میں کمزور کا حق دبا کر آدمی خوش ہوتا ہے، مگر ہر ناجائز مال جو آدمی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے وہ گویا اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ دنیا میں ایسے مال کا آگ ہونا بظاہر محسوس نہیں ہوتا، مگر آخرت میں یہ حقیقت کھل جائے گی۔ یہاں آدمی کو عمل کی آزادی ضرور دی گئی ہے، مگر نتیجہ آدمی کا اپنے اختیار میں نہیں۔ جو شخص اپنے کو برے انجام سے بچنا چاہتا ہے اس کو دوسروں کے ساتھ بھی برا نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، وہ اپنی استعداد کے مطابق دوسروں کو دے۔ اگر کوئی شخص دینے کی حیثیت میں نہیں ہے تو آخری اسلامی درجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کا دل نہ دکھائے، وہ اپنی زبان کھولے تو سیدھی اور سچی بات کہنے کے لیے کھولے، ورنہ خاموش ہی رہے۔ یہ یہاں تک ختم کر دیں۔ یوسیکم اللہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالی کل کی بات ہوگی، یہ طویل بات ہو جائے گی، اس کی تفسیر میں جانتا ہوں، بہت اہم امور کی باتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ تعالی میں صبح میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ صبح کی نماز سے پہلے تلاوت کر لوں، اور صبح کی یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کے خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ قرآن کی تلاوت کریں تو تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیں، یعنی تلاوت مع ترجمہ و تفسیر بھی سن لیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔